السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی عظیم شخصیت کی زندگی پر بات کر رہے ہیں جن کی تعلیمات، جن کی حیات اربوں انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل۔ آج کی نشست میں ہم کوشش کریں گے کہ ان کی ابتدائی زندگی سے بات شروع کریں، پھر مکی اور مدنی ادوار کے جو اہم واقعات ہیں ان کو دیکھیں، جی، اور پھر کچھ خاص واقعات جیسے غزوات ہیں، آخری خطبہ ہے، اور کچھ معاشرتی اصولوں پر بھی بات ہو۔ بالکل، اور یہ ضروری ہے کہ ہماری گفتگو کی بنیاد مستند ذرائع ہوں، جیسے سیرت ابن ہشام ہے، الرحیق المختوم، صحیح بخاری اور مسلم کی احادیث بھی۔ جی ہاں، طبقت ابن سعد، سیرت ابن کثیر، یہ وہ بنیادی کتابیں ہیں جن سے ہم مدد لیں گے۔ مقصد صرف تاریخ بتانا نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں، بلکہ ان واقعات کے پیچھے جو حکمت ہے، جو اسباق ہیں، جو رہنمائی ہے، اسے سمجھنا ہے۔ یہ کیسے ریلیونٹ ہے؟ تو آئیے آغاز کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل ابتدائی زندگی سے۔ وہ دور مکہ 570 عیسوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ جی، پیدائش سے پہلے ہی والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، پھر بہت کم عمری میں والدہ حضرت آمنہ بھی نہیں رہیں۔ یہ تو ایک غیر معمولی شروعات تھی۔ یقیناً بہت مشکل آغاز تھا۔ ابتدائی پرورش پھر دادا عبد المطلب نے کی، ان کے بعد شفیق چچا ابو طالب نے ذمہ داری سنبھالی، اور عربوں کی روایت تھی کہ بچوں کو دیہات بھیجتے تھے۔ جی ہاں، صحت اور زبان کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ عرصہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں گزارا۔ ان کے مشاہدات بھی بڑے دلچسپ ہیں۔ وہ کہتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کے گھر میں برکت آ گئی۔ یہ جو یتیمی کا تجربہ تھا اور مختلف لوگوں کی سرپرستی میں رہنا، یہ صرف مشکلات نہیں تھیں، میرا خیال ہے یہ کردار سازی کے لیے بہت اہم تھا۔ ہاں، کیسے؟ دیکھیں، اس سے صبر تو پیدا ہوتا ہی ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ پر توکل بڑھتا ہے، دوسروں پر انحصار کم ہوتا ہے، اور مختلف حالات، مختلف شخصیات کے ساتھ رہنا آپ کو زیادہ ریزیلینٹ بناتا ہے، زیادہ سمجھدار بناتا ہے۔ یعنی ایک طرح کی سماجی ذہانت پیدا ہوتی ہے۔ بالکل، جو بعد میں آپ دیکھیں گے مختلف قبائل کو اکٹھا کرنے میں بہت کام آئی۔ یہ واقعی دلچسپ نکتہ ہے۔ اچھا، پھر جوانی میں قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور سچائی کے چرچے تھے۔ جی ہاں، الصادق اور الامین کہا جاتا تھا۔ یہ لقب ملنا اس معاشرے میں جہاں قبیلہ پرستی تھی، طاقت کا کھیل تھا، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی۔ قطعاً نہیں، یہ صرف اچھے اخلاق کی بات نہیں تھی، یہ عملی زندگی میں اعتماد کی علامت تھی۔ لوگ اپنا قیمتی سامان، امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ صحیح۔ الامین کا لقب محض ایک نام نہیں تھا، یہ ایک سوشل سٹیٹس تھا۔ اس ماحول میں جہاں آپ کہہ لیں بدہدی بھی تھی، دھوکے دہی بھی تھی، وہاں کسی کا اپنی سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے اتنا معتبر ہو جانا، یہ بتاتا ہے کہ اچھے کردار کی طاقت ہر زمانے میں مانی جاتی ہے۔ اور اسی کردار نے تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو متاثر کیا۔ وہ مکہ کی ایک بہت معزز، خود مختار اور کامیاب کاروباری خاتون تھیں۔ جی بالکل۔ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجنا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبول کرنا، یہ بھی اس زمانے کے لحاظ سے ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ بلا شبہ۔ اور پھر 40 سال کی عمر میں وہ واقعہ پیش آیا جس نے سب کچھ بدل دیا، غار حرا میں پہلی وحی کا نزول۔ وہ یقیناً ایک وجود کو ہلا دینے والا تجربہ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ کا جو رد عمل تھا وہ کتنا اہم تھا؟ اوہ، بہت زیادہ کلیدی کردار تھا ان کا۔ وہ صرف پریشان نہیں ہوئی یا گھبرائی نہیں، انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھا، پرکھا اور تصدیق کی۔ تسلی دی۔ تسلی بھی دی اور فوری طور پر ایمان لے آئیں۔ وہ پہلی مسلمان بنی، اور پھر ابتدائی سب سے مشکل سالوں میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی حمایتی رہیں، جذباتی طور پر بھی، مالی طور پر بھی۔ صحیح۔ یہ رشتہ، یہ تعلق باہمی احترام، اعتماد اور ایک مشترکہ مقصد کی بہترین مثال ہے۔ یہاں ہمیں صبر، ایمانداری کے ساتھ ساتھ مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد، وہ جذباتی سہارا، اس کی اہمیت کا سبق ملتا ہے۔ تو یہ تھا ابتدائی زندگی اور نبوت کے آغاز کا مرحلہ۔ اب آتے ہیں مکی دور کی طرف، تقریباً 13 سال کا عرصہ۔ جی، یہ بڑا کٹھن دور تھا۔ اسلام کی دعوت شروع ہوئی اور ساتھ ہی سخت مخالفت بھی۔
آپ اور جو مٹھی بھر مسلمان تھے شروع میں انہیں کن حالات کا سامنا کرنا پڑا؟ کیا نہیں سہنا پڑا؟ تانے، گالیاں، مذاق اڑایا جاتا تھا، پھر جسمانی تشدد بھی ہوا، سماجی بائیکاٹ کیا گیا۔ وہ شعبے ابی طالب والا واقعہ؟ جی، وہ تو انتہا تھی۔ 3 سال تک ایک گھاٹی میں قید رکھا گیا، کھانے پینے کی چیزیں تک پہنچنا مشکل ہو گیا تھا۔ مقصد یہی تھا کہ کسی طرح یہ لوگ ہمت ہار جائیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ نہیں ہوا۔ یہاں ہمیں صرف صبر نہیں نظر آتا بلکہ حکمت عملی بھی دکھتی ہے۔ دعوت دینے کا انداز بھی حالات کے مطابق بدلا، کبھی خفیہ، کبھی صرف قریبی لوگوں میں، پھر کھلے عام۔ یعنی استقامت بھی تھی اور حکمت بھی۔ بالکل۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، بلکہ جو ممکنہ تدابیر تھیں وہ اختیار کیں اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑا۔ اور جب مکہ میں رہنا بالکل ہی ناممکن ہو گیا تو پھر ہجرت کا حکم آیا مدینہ کی طرف۔ جی، یہ سفر خود ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ دشمن پیچھے لگا ہوا تھا، قتل کے منصوبے تھے، وہ غار سور میں پناہ لینے والا واقعہ۔ جی، وہ تو کمال کا واقعہ ہے۔ یہ صرف معجزے نہیں تھے، اس میں انسانی تدبیر بھی شامل تھی اور اللہ پر وہ کامل بھروسہ بھی۔ تو ہجرت صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا نہیں تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ ایک نئے دور کا آغاز تھا، ایک نظریاتی مرکز بن رہا تھا، ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ اور مدینہ پہنچنے پر جو استقبال ہوا، انصار نے جس طرح مہاجرین کو خوش آمدید کہا، وہ تو تاریخ میں مثال نہیں ملتی اس کی۔ انصار مدینہ نے مکہ سے آنے والے اپنے بھائیوں کو، جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، صرف پناہ نہیں دی بلکہ اپنے گھروں میں جگہ دی، اپنے کاروبار میں، اپنی جائیدادوں میں حصے دار بنایا۔ یہ مواخات، یہ بھائی چارہ، یہ صرف رسمی بات نہیں تھی، صحیح، یہ گہرا سماجی اور معاشی بندھن تھا جس نے قبیلوں سے اوپر اٹھ کر ایک امت بنا دیا۔ یہ ایثار اور اتحاد کی ایسی مثال ہے کہ آج بھی اگر کمیونٹیز بنانی ہو تو اس سے سیکھا جا سکتا ہے۔ اور مدینہ پہنچتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ایک منظم معاشرے کی تشکیل شروع کر دی۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ جی، جو صرف نماز کی جگہ نہیں تھی، وہ ایک مرکز تھی۔ کیسا مرکز؟ وہ کمیونٹی سینٹر بھی تھا، مشورے بھی وہیں ہوتے تھے، تعلیم کا انتظام بھی وہیں تھا، فیصلے بھی وہیں ہوتے تھے، گویا ریاست کا سیکریٹریٹ تھا۔ اچھا، اور پھر وہ میثاق مدینہ؟ جی، میثاق مدینہ یہ ایک بہت اہم دستاویز ہے۔ یہ مدینہ میں رہنے والے مختلف گروہوں، مسلمانوں، یہودیوں اور دوسرے قبائل کے درمیان ایک معاہدہ تھا، پرامن بقائے باہمی کا، مشترکہ دفاع کا۔ یعنی یہ ایک ریاست کی بنیاد رکھنے جیسا تھا؟ بالکل، یہ شہریت کا ایک نیا تصور تھا۔ اس نے واضح کیا کہ سب کے حقوق کیا ہیں، ذمہ داریاں کیا ہیں۔ یہ ریاست سازی کی طرف ایک بڑا قدم تھا۔ تو مدنی دور میں پھر اسلام ایک مکمل نظام زندگی کے طور پر سامنے آیا؟ جی، مدنی دور میں اسلام کے عملی پہلو زیادہ نمایاں ہوئے، نظریات حقیقت کا روپ دھارنے لگے، معاشی نظام بنا، جیسے زکوٰۃ، سود کی ممانعت۔ معاشرتی اصلاحات بھی ہوئیں؟ جی، وراثت کے قوانین بنے، خاندان کے نظام کو مضبوط کیا گیا، اور اسی دور میں، جیسا کہ مستند روایات میں آتا ہے، معاشرتی پاکیزگی اور خواتین کے مقام و احترام کے تحفظ کے لیے پردے یا حجاب کے احکامات بھی آئے۔ اچھا، یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے کچھ حدود مقرر کرتے تھے تاکہ ایک صحت مند معاشرہ قائم ہو۔ یہ سب چیزیں مل کر ایک مکمل ضابطہ حیات بناتی ہیں۔ مدنی دور میں پھر دفاع کی ضرورت بھی پیش آئی، غزوات ہوئے، بدر، احد، خندق، یہ نام ہم سنتے ہیں۔ ان جنگوں سے کیا اہم سبق ملتے ہیں؟ یہ غزوات زیادہ تر دفاعی نوعیت کے تھے، یا پھر جب مخالفین نے معاہدے توڑے تو ان کے جواب میں ہوئے۔ اچھا، غزوہ بدر کو دیکھیں تو مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، ساز و سامان بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی فتح ہوئی۔ اس سے ایمان کی طاقت، اللہ پر توکل کا سبق ملتا ہے۔ اور احد میں؟ احد میں تو نقصان ہوا تھا۔ جی، احد میں ایک مرحلے پر مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا، اور اس کی وجہ ایک اہم ہدایت پر پوری طرح عمل نہ کرنا تھی۔ اس سے اطاعت امیر یعنی لیڈرشپ کو فالو کرنے اور نظم و ضبط کی اہمیت کا سبق ملا۔ یہ بہت سخت سبق تھا، لیکن اس نے مسلمانوں کو اور مضبوط کیا۔ اور خندق؟ غزوہ خندق، جسے جنگ احزاب بھی کہتے ہیں، اس میں دشمن بہت بڑی تعداد میں متحد ہو کر آیا تھا، تو مدینہ کے دفاع کے لیے خندق کھودنے کا فیصلہ ہوا۔ یہ مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا تھا۔ اچھا، ایک نئی حکمت عملی۔ جی بالکل، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مشورے کی کتنی اہمیت ہے، اور حالات کے مطابق نئی مؤثر تدابیر اپنانے میں کوئی حرج نہیں۔ ان تمام غزوات میں صحابہ اکرام نے
जिस तरह कुर्बानियां दी, जिस बहादुरी का मुजाहरा किया और मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत पर भरोसा रखा, ये सब ईमान, हिकमत और शुजाअत की अमली मिसालें हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में हिज्जतुल वदा का मौका आया और इस मौके पर आपने एक खुतबा दिया जिसे आखिरी खुतबा कहा जाता है। जी, खुतबा हिज्जतुल वदा। उसकी तारीखी हैसियत बहुत ज़्यादा है। उसके अहम नुकात क्या थे? इसे अगर इंसानी हुकूक का पहला आलमी मंशूर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसमें जो बातें कही गईं वो आज भी इतनी ही अहम है, बल्कि शायद आज ज़्यादा अहम है। मसलन नस्ल, रंग, कौमियत की बुनियाद पर कोई फ़ख्र नहीं, कोई बरतरी नहीं। फरमाया कि किसी अरबी को अजमी पर, किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं, सिवाय तक़वा के। ये तो मसावात का बहुत बड़ा ऐलान था। बिल्कुल, आज भी दुनिया उसके लिए कोशिश कर रही है। फिर जान, माल और इज्जत की हुर्मत का ऐलान किया। ख़वातीन के हुकूक पर बहुत जोर दिया। सूद को ख़त्म कर दिया गया। इंसाफ कायम करने की ताकीद की। और आखिर में क्या वसीयत की? आखिर में फरमाया कि मैं तुम में दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, जब तक उन्हें मजबूती से थामे रहोगे, गुमराह नहीं होगे, अल्लाह की किताब यानी कुरान और उसके नबी की सुन्नत। ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात का खुलासा था। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं था, ये पूरी इंसानियत के लिए था। तो अगर हम इस पूरी जिंदगी को देखें, ये मुख्तलिफ अदवार, ये वाक़यात, इन सब में कुछ मुश्तरक बातें, कुछ बुनियादी उसूल नज़र आते हैं? जी बहुत से हैं, लेकिन चंद बहुत नुमायां हैं। एक तो है सब्र और इस्तिकामत, मुश्किलात में हिम्मत ना हारना, चाहे वो बचपन की यतीमी हो, मक्का के दौर की सख्तियां हों या जंग के हालात हों। सही। दूसरा, अल्लाह पर कामिल तवक्कुल, हर हाल में अल्लाह की मदद का यकीन रखना, लेकिन साथ ही अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना, तदबीर करना। ठीक। तीसरा, आला इखलाकी किरदार, सच्चाई, ईमानदारी, वादा निभाना, जिसकी गवाही अपनों ने भी दी और गैरों ने भी। अस्सादिक और अलमीन का लक़ब ऐसे ही नहीं मिले। जी। चौथा, इंसाफ और मुसावात, कमज़ोर हो या ताकतवर, अमीर हो या गरीब, अपना हो या पराया, सब के लिए एक ही कानून, एक ही मेयार। पांचवा, हिकमत और बसीरत, हालात को समझना और उसके मुताबिक बेहतरीन रास्ता इख्तियार करना, चाहे वो दावत का मामला हो, हिजरत का, मुआहदों का या जंग का। और छठा, इत्तेहाद और भाईचारा, वो जो कबायली, नस्ली और दूसरी असबियतें थीं, उन्हें ख़त्म करके एक उम्मत, एक कम्युनिटी बनाना। ये वो बुनियादी सतून हैं जिन पर सीरत तैयबा की पूरी इमारत खड़ी है। ये वो सबक हैं जो वाकई 1400 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बाद भी बिल्कुल ताज़ा है और इनकी ज़रूरत आज भी महसूस होती है। यकीनन, ये सिर्फ तारीख नहीं है, ये एक जिंदा रहनुमाई है। सही। और आज के दौर में जब हम देखते हैं कि माशरों में कितनी तकसीम है, कितनी नाइंसाफ़ी है, अखलाकी कदरें कैसे कमज़ोर हो रही हैं, तो ये उसूल, ये सीरत हमें एक वाज़ेह रास्ता दिखाती है। ये याद दिलाती है कि असल कामयाबी सिर्फ दुनियावी चीज़ों में नहीं, बल्कि अच्छे किरदार और अल्लाह से ताल्लुक़ में है। तो इसी नुक्ते पर हम आज के गुफ्तगू को समेटते हैं, लेकिन एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। जी ज़रूर। आज का दौर बहुत पेचीदा है, बहुत तेज़ रफ्तार है। इस दौर में हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से सीखे गए उन बुनियादी उसूलों को, ख़ास तौर पर इंसाफ, बराबरी, अमानतदारी और इज्तिमाई जिम्मेदारी के एहसास को अपनी ज़ाती ज़िंदगियों में, अपने इदारों में और अपने माशरों में सिर्फ रस्मी तौर पर नहीं, बल्कि उनकी असल रूह के साथ कैसे जिंदा रख सकते हैं, कैसे नाफिज कर सकते हैं। ये वाकई एक अहम सवाल है जिस पर सबको गौर करना चाहिए। इस पर जरूर सोचिएगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।